من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان بڑی رحمتوں والا ہے۔ قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں، پھر قسم ہے ان گھوڑوں کی جن کی ٹاپوں سے چنگاریاں نکلتی ہیں، پھر قسم ہے ان گھوڑوں کی جو صبح کے وقت شبخون مارتے ہیں، پھر وہ لوگ اڑاتے ہیں اپنے پیروں سے گرد و غبار کو، پھر وہ دشمنوں کے درمیان گھس جاتے ہیں۔ بے شک انسان اپنے پروردگار کا بڑا ناشکرہ ہے، اور بے شک وہ اس بات پر خود گواہ بھی ہے، اور بے شک وہ مال کی محبت میں بہت سخت ہے۔ کیا پس وہ جانتا نہیں ہے کہ جب نکالی جائیں گی قبروں سے وہ ساری چیزیں جو اس میں ہیں، اور حاصل کر لی جائیں گی، وہ ساری ظاہر کر دی جائیں گی وہ ساری چیزیں جو سینوں میں ہے، بے شک ان کا پروردگار اس دن ان کے ساتھ جو کچھ ہے اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ یہ سورۃ العادیات ہے، نزول کے اعتبار سے مکی ہے، اس میں 11 آیتیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ اپنی زندگی کے 40 سال آپ نے مکہ مکرمہ میں جب گزارے اور عمر مبارک 40 سال ہو گئی تو اللہ پاک نے آپ کو نبوت و رسالت سے سرفراز فرمایا، اور مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے آپ کی ذمہ داری یہ تھی کہ لوگوں کو ایمان کا پیغام دے، ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کی طرف لوگوں کو بلائیں۔ مشرکین مکہ شرک و بت پرستی میں مبتلا تھے۔ کعبے کے متعلق آتا ہے کہ جو توحید کا گھر تھا اس میں 360 بت رکھے گئے تھے، ہر دن کے لیے ایک الگ معبود تھا۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ہر کام کے لیے الگ الگ تھا۔ اللہ کے گھر کو جو توحید کا گھر تھا اسے بتوں سے بھر کر کے شرک کی آماجگاہ بنا دیا گیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف ایک بات کی ذمہ داری مکے میں رہتے ہوئے دی گئی تھی کہ آپ لوگوں کو توحید کی طرف بلائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ مکے کی گلیوں میں، مکے کے بازاروں میں اور مختلف تہواروں پر جو میلے خاص طور پر لگا کرتے تھے، آپ ان میں تشریف لے جاتے اور لوگوں کو ایک پیغام دیتے کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے۔ لا الہ الا اللہ صرف کہنا نہیں تھا
مشرکین مکہ سمجھتے تھے کہ ہم سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ بت پرستی چھوڑ دیں، شرک کرنا چھوڑ دیں اور اپنی تمام تر ضرورتیں صرف ایک اللہ سے مانگے اور کارساز حقیقی اسی کو سمجھیں۔ آپ کہتے تھے اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے۔ ایسا موڑ بھی آیا کہ ابو جہل وغیرہ نے آپ کے پیچھے اوباش نوجوانوں کو لگا دیا اور لوگ آپ کے پیچھے یہ کہتے ہوئے پھرتے تھے کہ یہ آدمی دیوانہ اور پاگل ہے، اس کی بات مت سنو۔ یہ آدمی دیوانہ اور پاگل ہے، اس کی بات مت سنو۔ اور یہی بات پورے عرب میں پھیلا دی گئی تھی۔ کسی نے آپ کو جادوگر کہا، کسی نے آپ کو کاہن کہا، کسی نے آپ کو اور بھی الزامات دے کر کے لوگوں کے درمیان متعارف کرایا۔ بعد کے حالات بتاتے ہیں کہ جن لوگوں کو ان باتوں سے متاثر کیا گیا تھا اللہ نے ان کے دل میں بات ڈالی کہ یار یہ سنی سنائی باتوں پر کب تک ہم چلتے رہیں گے۔ اللہ نے ہم کو بھی سوجھ بوجھ دی ہے، ہم خود چل کر کے دیکھتے ہیں نا کہ کیا ہے۔ کچھ قبیلوں کے سرداروں کے متعلق آتا ہے کہ جب وہ مکہ عمرے کے لیے آئے تو مکے کے لوگوں نے ان کو مکے کے باہر ہی روک کر کے سمجھا دیا کہ ہمارے یہاں ایک دیوانہ، ایک پاگل ہے، ایک کاہن ہے جو اس طرح کی بات کہتا ہے کہ لوگ اس سے متاثر ہو کر کے باپ دادا کا دین چھوڑ دیتے، اس کی باتوں میں جادو ہے، تم ان کی بات مت سننا۔ وقتی طور پر اس کے دل میں یہ بات آئی کہ بھئی اپنے کو ہوشیار رہنا چاہیے، احتیاط کرنا چاہیے، کان میں روئی ڈال لی کہ کہیں سے بات ہی اپنے کان میں نہ آئے۔ آ کر کے اللہ کے گھر کا طواف کیا، دوران طواف اس کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی۔ اللہ جب ہدایت دینا چاہتا ہے تو دل کی حالت بدل دیتا ہے۔ اللہ نے دل میں یہ بات ڈالی کہ یار میں بھی کیسا آدمی ہوں، اللہ نے مجھے سوجھ بوجھ دی ہے، میں اپنے قبیلے کا سردار ہوں، میں ان کی باتوں میں آ کر کے کان کے اندر روئی ڈال لیا۔ اگر یہ بات لوگوں کو معلوم پڑے گی اور میرے قبیلے کے لوگوں کو معلوم پڑے گی تو لوگ مجھ کو ہی دیوانہ کہیں گے، بے وقوف کہیں گے۔ اس خیال کا دل میں آنا تھا جو من جانب اللہ تھا تو کانوں سے روئی نکال کر کے پھینک دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحن کعبہ مطاف میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے۔ یہ طواف کر رہا تھا، طواف کرتے کرتے اس کے کانوں میں قرآن کریم کی آیات کی تلاوت کی آواز پہنچی تو وہ عربی زبان کا جاننے والا تھا، قرآن کریم کی آیات کو سن کر کے قرآن کریم کو جو مفہوم اس کو سمجھنا تھا اس نے سمجھا، رک گیا کہ یہ تو کتنی اچھی بات ہے، کون کہہ رہا ہے۔ رکا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے تو یہ کھڑا ہو کر کے سنتا رہا۔ قرآن کریم کے الفاظ دل میں اتر گئے، اللہ نے دل کی حالت بدل دی، اسلام قبول کر لیا۔ تو مکے کے یہ حالات تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم تھا کہ آپ مکے میں صرف توحید کی دعوت دیں۔ آپ ہر جگہ یہی کہتے تھے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے۔ جن کے حصے میں کامیابی لکھی تھی اللہ نے ان کو ہدایت کی دولت دی، وہ ایمان لے آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور صحبت اختیار کی، اور اللہ پاک نے ان کو وہ مقام عطا کیا جو مقام صحابیت ہے۔ مقام صحابیت ہے، ایک شخص جو ایمان کی حالت میں
اللہ کے نبی کو دیکھ لے وہ صحابی ہے، اللہ کے نبی کی بات کو سن لے وہ صحابی ہے، ایک لمحے کے لیے آپ کی مجلس میں شریک ہو جائے وہ صحابی ہے۔ جن کے حصے میں اللہ نے کامیابی لکھی تھی انہوں نے حضور کے دستے حق پرست پر ایمان قبول کیا، آپ کی رفاقت اختیار کی، اللہ نے ان کو وہ مقام دیا کہ پوری دنیا کے انسان مل کر کے اپنی عبادتوں کے ساتھ، ریاضتوں کے ساتھ، نیکیوں اور اجر و ثواب کے ساتھ ایک صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ میں سے کسی نے ایک مٹھی جو اللہ کے راستے میں صدقہ کیا، اللہ کے راستے میں خرچ کیا، بعد میں آنے والے احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کریں گے تو ان کو وہ اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ احد پہاڑ کے متعلق آتا ہے کہ 1 کلومیٹر چوڑا ہے اور 3.5 کلومیٹر لمبا ہے، اور پہاڑ کتنا اونچا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے۔ اگر کوئی شخص قیامت تک اتنا سونا اللہ کے راستے میں خرچ کرے، اللہ کے راستے میں صدقہ دے، وہ ثواب نہیں ملے گا جو ایک صحابی کو اللہ تعالیٰ ایک مٹھی جو صدقہ کرنے پر دے گی۔ حضور کی بات تھی کہ لوگوں لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے۔ جنہوں نے اس بات کو قبول کیا اللہ نے ان کو کامیاب کر دیا۔ یہ سورت مکی ہے، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اللہ پاک ہانپتے ہوئے دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم کھا رہے ہیں، اور میں نے پیچھے یہ بات کہی ہے کہ اللہ خالق ہے، مالک ہے، ظاہر بات ہے وہ قسم کسی بھی چیز کی کھائے گا تو وہ اللہ کی مخلوق ہوگی، لیکن جن چیزوں کی اللہ پاک قسم کھاتے ہیں ان کی اپنی ایک اہمیت اور ان کا ایک مقام ہے۔ گھوڑے جو ہیں وہ آلۂ جہاد ہیں، اور قیامت تک اللہ نے ان کو آلۂ جہاد بنایا ہے۔ آج بھی دنیا بھر کی فوجوں کے پاس تمام تر ہتھیارات ہونے کے باوجود گھوڑے ان کے پاس رہتے ہیں۔ اللہ نے گھوڑے کو بنایا ہی ایسا ہے۔ گھوڑے کی اللہ پاک نے قسم کھائی کہ قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپتے ہوئے دوڑتے، پھر دوڑتے ہوئے اپنے پیروں کی ٹھوکروں سے جب وہ پتھر پر جاتے ہیں تو چنگاریاں اڑاتے ہیں۔ پیروں میں نال لگی ہوتی ہے لوہے کی، اور وہ جب پتھر کی چٹان پر پڑتی ہے ان کی ٹاپ تو اس سے چنگاری نکلتی۔ فالمغیرات صبحا، پھر دھاوا بولنے والے، شب خون مارنے والے صبح صبح کے وقت ان گھوڑوں کی اللہ نے قسم کھائی ہے، قسم کھائی ہے، اور قسم کھا کر کے کہا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، پھر اسی کے ساتھ یہ گھوڑے جو گرد و غبار اڑاتے ہیں پھر اسی کے درمیان دشمن کی فوج میں گھس جاتے ہیں۔ جب گرد و غبار مٹی سے اٹھتا ہے تو دکھائی نہیں دیتا برابر، اسی کا فائدہ اٹھا کر کے یہ گھوڑے سامنے والی فوجوں میں گھس جاتے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے گھوڑوں کی قسم کھائی گئی ہے، لیکن در حقیقت یہ کام کرنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں، وہ فوجی ہوتے ہیں جو گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھے ہوتے ہیں۔ اللہ پاک نے گھوڑوں کی اور گھوڑوں کی صفات کی قسم کھا کر کے فرمایا ان الانسان لربہ لکنود، کہ بے شک انسان اپنے پروردگار کے لیے بڑا ناشکرا ہے، بڑا ناشکرا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا، جبکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آدمی اللہ کی نعمتوں کو برتے، استعمال کرے اور اس پر اللہ کا شکر ادا کر دے، اللہ تعالیٰ اس نعمت کا حساب نہیں لے گا، اس نعمت کا حساب نہیں لے گا۔
اللہ کی حمد اور تعریف کر دینا اور اللہ کا شکر ادا کر دینا ان نعمتوں کے حساب و کتاب سے انسان کو بری کر دیتا ہے۔ ہم کپڑا پہنے الحمدللہ کہیں، ہم کھانا کھائیں الحمدللہ کہیں، ہم پانی پئیں الحمدللہ کہیں، ہم سواری پر سوار ہوں الحمدللہ کہیں، دنیا بھر کی نعمتیں جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں ان کو استعمال کریں اور الحمدللہ کہہ دیں تو اس نعمت کا اللہ پاک حساب نہیں لیں گے۔ لیکن انسان بڑا ناشکر ہے، نعمتوں کو استعمال بھی کرتا ہے، برتتا بھی ہے، اور شکر ادا کرنا تو دور کی بات ہے، رونا روتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر کے یہ بات کہی ہے کہ بے شک انسان اپنے پروردگار کا بڑا ناشکر ہے، وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور وہ خود ہی اس بات پر گواہ بھی ہے۔ آدمی جب جائزہ لیتا ہے، اپنے حالات کو دیکھتا ہے تو اس کا دل کہتا ہے، اس کا ضمیر کہتا ہے کہ تو اللہ کا ناشکر ہے۔ اللہ نے اتنی نعمت دی، اس کے بعد بھی تو اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ انسان بنایا، ایمان کی دولت دی، نبیوں کے سردار کا امتی بنایا، بے شمار نعمتیں دی، اس کے بعد بھی ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اللہ چاہتا تو ہمیں کتا بنا سکتا تھا، جانور کی شکل میں پیدا کر سکتا تھا، یا انسان بناتا ایمان نہیں دیتا تو ہم کہیں شرک خانے اور بت خانوں میں پڑے ہوتے۔ تو اللہ نے ہمیں ایمان دیا، اسلام دیا، قرآن کریم دیا، آخری نبی اپنا محبوب نبی عطا کیا، تو قدم قدم پر ہمیں اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے، لیکن ہم ہوتے نہیں۔ اللہ پاک نے قسم کھا کر کے کہی کہ بے شک انسان اپنے پروردگار کا بڑا ناشکر ہے، اور اس ناشکری پر خود گواہ بھی ہے، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور مال کی محبت میں بہت زیادہ شدید ہے۔ بخل میں اور لالچ میں انسان بہت مضبوط ہے، لالچی ہے، حریص بھی ہے، لالچی بھی ہے۔ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، اللہ پاک فرماتے ہیں کیا انسان اس بات کو نہیں جانتا کہ قبروں میں جو کچھ ہے جب اسے نکال دیا جائے گا تو کیا اس بات کو وہ جانتا نہیں؟ زمین میں جتنی چیزیں ہیں ایک وقت آئے گا زمین اس کو اگل دے گی، باہر نکال دے گی، جیسا پچھلے درس قرآن میں گزرا، وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور اسی طرح انسانوں کے سینوں میں جتنے راز ہیں اللہ سب کو ظاہر کر دے گا، کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں رہے گی، اور اس دن ان کا پروردگار ان کے تمام کاموں سے پوری طرح باخبر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کسی چیز سے غافل نہیں ہوگا۔ یہ چند باتیں اللہ پاک نے قسم کھا کر کے کہی۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ہر نعمت کے برتنے پر اللہ کا شکر ادا کریں، اور جتنے بھی ہم سے جانے انجانے میں گناہ ہو گئے ہم اس پر اللہ سے سچی پکی توبہ کریں، تاکہ کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں 3 عدالتیں لگے گی۔ پہلی عدالت نعمتوں کی ہوگی، دوسری عدالت بندوں کے حقوق کی ہوگی، اور تیسری عدالت اللہ کے حق کی ہوگی۔ جتنی نعمتیں اللہ نے ہم کو دی ہیں کل قیامت کے دن ان نعمتوں کے متعلق ہم سے پوچھا جائے گا، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ہم سے پوچھا جائے گا ہر نعمت کے بارے میں، سوال و جواب ہوگا۔ اگر ہم سوال و جواب سے اور حساب و کتاب سے بچنا چاہتے ہیں تو ہر نعمت کے استعمال پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ہمیں اس نعمت کا حساب نہیں دینا پڑے گا، ورنہ ہم اللہ کی ایک نعمت کا بھی حساب نہیں دے سکتے۔ پانی ہے، اگر پانی نہ ہو آپ جی لو گے؟ اللہ نے ہر جاندار کی زندگی پانی پر رکھی، ایک پانی کا حساب ہم نہیں دے سکتے۔
اللہ کی ان گنت نعمتوں کا حساب کہاں سے دیں گے؟ اس لیے ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، اور اس نیت کے ساتھ کہ اللہ آپ نے بے شمار نعمتیں دی، ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ اسی طرح قیامت کے دن جب نعمتوں کی عدالت لگے گی اور ہمارے ذمے نعمتیں جو ہیں ہم نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا، ہمیں حساب دینا پڑے گا۔ ہر نعمت کے بدلے میں نیکی لی جائے گی، ہر نعمت کے بدلے میں۔ آج دنیا میں اللہ سب مفت میں دے رہے، لیکن کل قیامت کے دن تمام نعمتوں کے بدلے میں ہم سے نیکیاں لی جائیں گی۔ حضور نے فرمایا کہ ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ نعمتوں کا حساب و کتاب دیں گے، ساری نیکی ختم ہو جائے گی۔ کچھ ایسے لوگ ہوں گے کہ نعمتوں کے حساب و کتاب کے بعد بندوں کے جو حقوق ہوں گے اس عدالت میں آئیں گے تو نیکیاں وہاں ختم ہو جائیں گی لوگوں کے حقوق کے بدلے میں دینے سے۔ حضور نے پوچھا تھا کہ بتاؤ میری امت میں مفلس شخص کون ہے؟ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول، جس کے پاس گھر نہ ہو، جس کے پاس سواری نہ ہو، جس کے پاس مال نہ ہو۔ تو حضور نے فرمایا کہ نہیں، میری امت کا مفلس آدمی وہ ہے جو کل قیامت کے دن نیکیوں کے انبار لے کے آئے گا، پہاڑوں کی طرح نیکیاں لے کر کے آئے گا، لیکن دنیا میں اس نے لوگوں کے حقوق ضائع کیے ہوں گے۔ ہر حقدار اپنے حق کو وصول کرنے کے لیے آئے گا تو اس کو جو ہے اس حق کے بقدر نیکیاں دے دی جائیں گی۔ ایک وقت آئے گا لوگوں کا حق باقی رہ جائے گا، نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ حضور نے فرمایا میری امت کا مفلس آدمی یہ۔ اللہ تعالی ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے ہر نعمت پر اللہ کا شکر ہو، اور صبح و شام رات سوتے وقت اللہ تعالیٰ سے 2 رکعت نماز پڑھ کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کر کے اللہ کی شکر گزاری کے ساتھ کہ اللہ جتنی نعمتیں آپ نے مجھے دی ان تمام نعمتوں کے ملنے پر میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ تو جتنا کھایا پیا، خرچہ کیا، استعمال کیا، سب کا حساب و کتاب ختم ہو جائے گا، اور کل قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ تعالیٰ ہر ایک کے متعلق پوری طرح باخبر ہوگا، کوئی نیکی اور کوئی بدی چھپی نہیں رہے گی، دلوں کے راز تک اللہ باہر نکال دے گا۔ لوگ دیکھیں گے دنیا میں یہ اس کے سینے کے راز یہ تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہم تمام کی حفاظت فرمائے، اور کل قیامت کے دن مفلس ہونے سے اللہ ہماری حفاظت کرے۔ جب نماز میں نیت باندھتے ہیں تو ہاتھوں کو کس طرح رکھیں؟ ہاتھوں کو آدمی اس طرح رکھے، ہتھیلی پر ہتھیلی، اور ناف کے نیچے ہاتھ باندھے۔ اذان سے پہلے بھی کوئی دعا پڑھتے ہیں؟ اذان سے پہلے کوئی دعا نہیں، اذان کے بعد کی دعا ہے اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ، اور ہر ایک کو پڑھنا چاہیے۔ اس میں ایک ہے اللہم ابعثہ مقاما محمودا، کہ اللہ ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا فرما۔ حضور فرماتے ہیں یہ وہ مقام ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے تمام بندوں میں سے صرف ایک بندے کو دے گا، اور مجھے امید ہے کہ وہ بندہ میں رہوں۔ حضور نے اپنے لیے لوگوں سے دعا کروائی ہے کہ آپ دعا کرو کہ اللہ مجھے مقام محمود عطا کرے۔ نماز میں قاعدے میں انگلیوں کو کس طرح رکھے؟ اتحیات پڑھنے کے بعد ہاتھوں کو نارمل طریقے سے رکھنا چاہیے، نہ ملانا چاہیے نہ پھیلانا چاہیے۔ ہاتھ نارمل کیسے رہتا ہے ایسے ہاتھ رکھیں گے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے 3 مرتبہ وقت روک دیا تھا کیا؟ اور اگر ہاں تو کب یہ واقعہ پیش آیا تھا؟ اس طرح کی کوئی بات حدیث پاک میں ملتی نہیں۔ رکوع سے اٹھنے کے بعد اور دونوں سجدوں کے درمیان کون سی دعا ہے؟ رکوع سے اٹھنے کے بعد جب ہم سمع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد کہتے ہیں تو ہمیں دعا پڑھنی چاہیے حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے،
نماز ختم ہونے کے بعد حضور نے پوچھا کہ تم میں سے کون آدمی ہے جس نے رکوع سے اٹھنے کے بعد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی پڑھا ہے؟ اب جس نے پڑھا تھا وہ نیچے ہو گیا ایسے کہ کچھ غلطی تو نہیں ہو گئی. تو حضور نے حوصلہ دیا اور فرمایا کہ کوئی غلط بات نہیں ہے. میں نے یہ دیکھا کہ جب یہ دعا پڑھی گئی تو فرشتوں کی ایک جماعت لپک کر کے آئی اس دعا کو اللہ کی بارگاہ میں لے جانے کے لیے. تو رکوع سے اٹھنے کے بعد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی پڑھنا چاہیے. اسی طرح پہلے سجدے کو اٹھنے کے بعد جب آدمی بیٹھا ہے تو اس وقت اسے اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی پڑھنا چاہیے. لیکن ہماری مسجدوں میں نہ امام اس کا اہتمام کرتا ہے اور نہ مصلی. امام تو بسا اوقات اٹھ کے بیٹھتا ہے، مصلی بیٹھنے بھی نہیں پاتے، وہ سجدے میں چلا جاتا ہے. یہ نماز کا طریقہ غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. زید نے فیض کو بہت زیادہ پریشان کیا، فیض نے خودکشی کر لی. تو زید قاتل ہے کیا؟ دنیا میں تو وہ قاتل نہیں کہلائے گا، لیکن اس نے ایسے حالات پیدا کیے کہ ایک شخص نے خودکشی کر لی. کل قیامت کے دن اللہ حساب لے گا. بھائی اپنی بہن کا حصہ لے کر بیٹھا تھا اور بہت زمانہ گزرنے کے بعد دینے آیا تو بہن بول رہی ہے کہ اب مجھے دنیا میں نہیں چاہیے، قیامت کے دن لوں گی. ظاہر بات ہے جب ضرورت تھی، مانگا جا رہا تھا تو دے دینا تھا. اور مستحب عمل یہ ہے کہ کسی کا انتقال ہو اس کو دفن کر کے آؤ، گھر بیٹھ کر کے میراث تقسیم کرو. لیکن ہمارے یہاں ایسا ہوتا نہیں ہے، بجائے اس کے اچھا سمجھنے کے لوگ برا سمجھتے ہیں اور ایسا بولتے ہیں جیسے ابا کے مرے کا انتظار کرت رہا. تو جو لوگ لوگوں کے حق لے کر کے بیٹھے رہتے ہیں یہ گناہ کبیرہ کے مرتکب ہیں. میراث جلدی سے جلدی تقسیم کر دینا چاہیے. بعض لوگوں نے اپنی بہنوں کو حصہ دیا تو بہن نے کہا کہ جب دانت تھا تو چنے نہیں تھے اور اب چنے ملے ہیں تو دانت نہیں ہے، اسی لیے بہن نے کہا کہ اب میں نہیں لوں گی، وہاں دینا. سمجھ میں آئے گا؟ فیض نے زید کو تحفہ دیا، اب فیض تحفہ واپس مانگ رہا ہے اور زید نہیں دے رہا ہے. کیا کرے؟ مانگنے پر دے دینا چاہیے، اگر مانگنے پر نہیں دے گا تو قیامت کے دن پکڑ ہے کیا؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنا صدقہ کیا ہوا مال واپس مانگے، اپنا دیا ہوا مال جو کسی کو تحفے میں دیا تھا واپس مانگے، تو ایسا ہے جیسے کتا جو کھا لیتا ہے پھر آ کر کے کسی جگہ مٹی کھود کر کے اگل دیتا ہے، جب اس کو کھانا زیادہ ملتا ہے قے کر دیتا ہے اور اس کو مٹی سے ڈھانک دیتا ہے. پھر جس دن اس کو کھانا نہیں ملتا وہ آ کر کھود کر کے وہ نکال کر کے کھاتا ہے. حضور نے واپس مانگنے والے کو اس سے تشبیہ دی اور فقہا نے لکھا ہے کہ اس کا راستہ بند کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کسی نے آپ کو کوئی تحفہ دیا تو آپ بھی کچھ دے دو، چاہے برابر کا ہو، چاہے اس سے اچھا ہو، چاہے اس سے کمتر ہو، مگر تحفہ دیا ہے تم بھی تحفہ دے دو. اب اس کو مانگنے کا حق نہیں. اختلاف، نفرت اور حسد ایک ہی چیز ہے کیا؟ نہیں.
تینوں الگ الگ۔ حسد کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کسی کو نعمت دے اور کوئی شخص اس پر جلے کہ اس کے پاس اچھا گھر کیوں ہے، اچھا کپڑا کیوں ہے، اچھی سواری کیوں ہے، یعنی اللہ کے فیصلے پر اس کو اعتراض ہے اور وہ جلن میں مبتلا ہے، اس کو حسد کہتے ہیں۔ نفرت کہتے ہیں کسی سے دلی طور پر دوری اختیار کرنا، اس کو برا سمجھتے ہوئے، اس کو نفرت کہتے ہیں۔ اور اختلاف کہتے ہیں کہ ایک آدمی کی بات کچھ اور ہے، آپ کی بات کچھ اور ہے، یہ اختلاف ہے۔ اکثر وضو کرنے کے بعد ری آنے لگتی ہے، اور جب تک ری خارج نہ ہو تو پیٹ میں شدید درد ہوتا ہے، وضو کرنے کے بعد پھر ہونے لگتا ہے۔ ایسے اوقات میں کیا کرنا چاہیے؟ آپ علاج کرواؤ، کوئی بہت مشکل بڑی بیماری نہیں ہے، پیٹ خراب ہے اس کی وجہ سے یہ بات ہوتی ہے۔ اگر فجر کی نماز میں آنکھ نہ کھلے تو کیا جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والوں میں شمار ہوگا؟ صبح بمبئی جانا ہو تو آنکھ کھلتی نہ، آدمی دنیاوی کوئی کام ہو، اہم کام ہو تو آنکھ کھل جاتی، تو نماز کے لیے کیوں نہیں کھلتی؟ اپنے اٹھنے کا انتظام کر کے سونا چاہیے، ورنہ نماز قضا کرنے والوں کا گناہ ہوگا۔ میری سگی خالہ نے اس کے لڑکے یعنی کہ میرے خالہ زاد بھائی اس کے واسطے میری بیٹی کو نکاح کے لیے مانگا ہے، تو کیا یہ رشتہ ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے۔ دو بہنیں ہیں، ایک کا لڑکا ہے ایک کی لڑکی ہے، نکاح ہو سکتا ہے، تو ان کی اولاد کا بھی ہو سکتا ہے۔ میرے چچا اور بابا لوگ میرے والد کا حق مار کر بیٹھے، ان کے پاس جاؤ تو بہانہ بناتے ہیں اور بات کو پوری نہیں کرتے جبکہ ہمارے گھر کا حصہ ہو چکا ہے، ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ سے دعا بھی کرو اور پنچوں کو بھی لگاؤ۔ کسی نے پوچھا ہے کہ سگا بیٹا گھر سے ناراض ہو کر چلا گیا تو اس کا دوست گھر آ کر کے اس کی اماں کو بولنے لگا تو مجھ کو بیٹا بنا لے، اس نے بنا لیا۔ جب جانے والے کو معلوم پڑا تو وہ واپس آیا اور اگر بولتا ہے اس کو گھر سے نکال، تو ماں بولتی ہے میں اس کو بیٹا بنا لی، اب کیسے گھر سے نکالوں؟ تو یہ پوچھ رہے شریعت میں ایسا ہے کیا؟ بیٹا بنانے سے کوئی حقیقی بیٹا نہیں بنتا، وہ غیر محرم ہے، غیر محرم رہے گا، اس خاتون کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کو اپنے گھر میں رکھے۔ اگر دنیاوی تعلیم دینے والا استاذ فحش کلامی کرے تو اس کا ادب کرنا چاہیے یا نہیں؟ کرنا چاہیے، لیکن قریب نہیں جانا چاہیے، ایسے لوگوں سے دوری اختیار کرے اور فحش کلامی کا اس کو گناہ ہوگا۔ اگر کسی شخص کی دولت مشکوک ہو تو اس کی دعوت پر جانا جائز ہے یا نہیں؟ نہیں جانا چاہیے۔ ایک روٹی دو روٹی اپنے کھاتے ہیں، حلال اور غیر مشکوک کھانے کا، جس کے بارے میں اپنے کو پتہ ہو کہ اس کی کمائی حرام ہے یا اس کی کمائی مشکوک ہے، تو آپ جاؤ، سلام کرو، تحفہ دینا ہو دے دو، حاضری لگاؤ اور واپس آ جاؤ، کھانا مت کھاؤ۔ ابو عبیدہ کے کیا معنی ہے؟ ابو عبیدہ کے معنی عبیدہ کا باپ، جیسے حضور کی کنیت ابو القاسم ہے، قاسم کا باپ۔
عصر کی نماز اہل حدیث مسجد میں 4 بجے کی ہے تو ہم لوگ 4 بجے ان کی جماعت میں نماز شریک ہو سکتے ہیں اور نماز ہو جائے گی۔ پیسہ لے کر ووٹ دینا جائز ہے ناجائز ہے؟ ووٹ شہادت ہے، گواہی ہے، اس کا بیچنا جائز نہیں ہے۔ ووٹ اسے دینا چاہیے جس کے متعلق اطمینان ہو کہ ہم اسے ووٹ دیں گے تو یہ غلط کام نہیں کرے گا، ناجائز کام نہیں کرے گا، اور یہ اہل ہے اس بات کا جس بات کے لیے یہ ووٹ مانگ رہا ہے تو ہی ووٹ دینا چاہیے۔ ورنہ جن کو آپ نے ووٹ دی ہے اگر آپ کی ووٹ سے وہ عہدے پر آ جاتے ہیں تو جو ظلم کریں گے اس کے گناہ میں آپ شریک ہوں گے، جتنے گناہ کریں گے ان گناہوں میں آپ شریک ہوں گے۔ پیسہ کسی اور پارٹی سے لیا ہے اور ووٹ کسی اور پارٹی کو دے رہا ہے، کیا یہ جائز ہے؟ ظاہر بات ہے کہ اگر آپ نے کسی سے پیسہ لیا ہے اور وعدہ کیا ہے کہ آپ کو ووٹ دوں گا، آپ اسے ووٹ نہیں دے رہے ہیں تو آپ وعدہ خلافی کر رہے ہیں۔ اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو لوگ پیسہ دے رہے ہیں اگر اپنے ان کا پیسہ نہ لیں تو وہ یہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ اپنے کو ووٹ نہیں دے گا، بعد میں پھر وہ لوگ پریشان کرتے رہتے، ہمیشہ کے لیے دشمنی ہو جاتی ہے۔ تو آپ ان سے پیسہ لے لو، لیکن ووٹ جن کو دینا ہے آپ ان کو ووٹ دو، اور یہ پیسہ کسی بہانے سے ان کو واپس کر دو۔ آج واپس کرو، 1 مہینے کے بعد واپس کرو، یا پوسٹ سے آپ ان کے گھر منی آرڈر کر دو۔ آسان طریقہ ہے پیسہ واپس کرنے کا۔ کام کرنے کے لیے ہم نے کسی امیدوار سے پیسہ لیا ہے تو کیا اسی کو ووٹ دینا ضروری ہے؟ ضروری نہیں ہے۔ آپ نے محنت کرنے کا پیسہ لیا ہے، ووٹ دینے کا نہیں لیا، کام کرنے کا پیسہ لیا ہے۔ آپ کام کرو اور ووٹ جس کو دینا ہے آپ اس کو ووٹ دو۔ آپ کے لیے اگر پیسہ لے کر آپ ووٹ دے رہے ہو تو آپ گنہگار رہو گے۔ منہ میں سے اگر لقمہ گر جائے تو اسے اٹھا کر کھا سکتے ہیں اور کھا لینا چاہیے۔ دسترخوان اسی لیے بچھایا جاتا ہے کہ اگر ہمارے ہاتھ سے یا منہ سے کچھ گر جائے تو اسے اٹھا کر کھا سکیں۔